سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس نے ریچھنی کا دودھ پیا ہے اور ریچھنی کا بچہ کبھی وفادار نہیں ہوتا؟ کیم نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس ریچھنی کے بارے میں تم کیا کہتی ہو جس نے اسے دودھ پلا کر پروان چڑھایا ہے؟ میں نے کیم سے چبھتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیم بولی۔ وہ ریچھنی اسے کھا بھی تو سکتی تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور کیم تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کر لو اس سے مشورہ، مگر اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اولی کی تلاش میں جا رہا ہوں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور سنو، ابھی یہ بات کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ سردار ہول نے مجھ پر چھپ کر حملہ کیا ہے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، بات کو سمجھا کرو۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، کیم دھیرے سے بولی۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، اور شاید اس احساس سے اس کے اعصاب کشیدہ ہوتے جا رہے تھے کہ اس کے شوہر پر اتنا سخت حملہ کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر سردار ہول اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے۔ بہرحال میں نے اولی کو تلاش کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تیر تمہارے جسم میں پیوست نہیں ہوا، ورنہ تم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ویسے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہول تم سے خوف کھاتا ہے اور اس نے چھپ کر تم پر وار کیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر میرے اپنے ذہن میں بھی یہی بات ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اولی نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ میری شکل دیکھی، پھر بولا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس غلیظ انسان کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ اولی میرا بہترین دوست تھا اور وہی ایسی پیشکش کر سکتا تھا، اور کوئی نہیں۔ لیکن میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم اس طرح کرو گے کیسے اولی؟ میں نے جنگلی جڑی بوٹیوں سے ایک ایسا زہر تیار کیا ہے جو کسی جاندار کو پل بھر میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہول کے لیے اس زہر کی تھوڑی سی مقدار کافی ہے، اولی نے فخریہ انداز میں کہا، لیکن میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، نہیں اولی، بہادر ایسا نہیں کر سکتے، میں دھوکے اور فریب سے اسے نہیں مارنا چاہتا۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، ہول ایک مکار دشمن ہے، ایسے شخص کو فریب سے ہی ختم کرنا چاہیے۔ کھلے مقابلے میں تم اسے شکست نہیں دے سکتے، لہٰذا میری بات مانو تو میں اس شیطان کو پل بھر میں موت کی نیند سلا سکتا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے اولی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اوفو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تم ہول کو نہیں جانتے، وہ شخص انتہائی ظالم اور کمینہ ہے۔ تم ذرا غور کرو، جو سرداری کے لیے اپنے باپ کا سر کاٹ سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو زندہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی تم نے اس کی کہانی سنی تھی۔ سنا گیا ہے کہ ہول کی ماں کے پیٹ میں 2 بچے تھے اور دونوں ہی لڑکے تھے، لیکن ہول نے ماں کے پیٹ میں بھی سرداری کا جھگڑا شروع کر دیا اور اپنے دوسرے بھائی کو ختم کر کے اس کا جسم اپنے جسم میں شامل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہول عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور دیو جسم کا مالک ہے۔ اولی کے مذاق اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، اور اس کے مذاق پر اس وقت بھی میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اولی بولا، تم یقین کرو میں مذاق نہیں کر رہا، اگر تم غور کرو اور قبیلے کے لوگوں کی بات غور سے سنو تو سبھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں ہول سے مقابلہ نہیں کر سکتا؟ خیال ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم اس دیو ہیکل سے نہیں جیت سکتے۔ لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس سے مقابلہ کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب باقی نہیں رہ گئی ہے۔ مجھے تم سے اس بات پر اتفاق ہے، اولی نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا تو اولی بولا، یہ مقابلہ بے شک ضروری ہو چکا ہے اور تمہیں اس مقابلے میں جیتنا ہے، مگر فکر مت کر، میں کوئی ایسی ترکیب کروں گا کہ تم ہول پر غالب آ سکو۔ اور ایک بات میں تم سے کہے دیتا ہوں کہ اب تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہول نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا ہے، وہ چالاکی سے پیچھے سے وار کرتا رہے گا۔ اپنے آپ کو ہر لمحہ بیدار رکھو، چوکنا رکھو اور ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مقابلہ ہار بھی گئے تو تمہارے بیوی بچوں کو ہول کے قبضے میں نہیں جانے دوں گا۔
میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، تم یقین کرو اولی، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ مقابلہ ضرور جیت لوں گا۔ یقین تو مجھے بھی ہے، لیکن ایک بات غور سے سن لو، میری اجازت کے بغیر تم اسے چیلنج نہ کرنا، اولی نے کہا۔ کیا مطلب؟ مقابلے سے پہلے مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے صبر سے کام لو اور وقت کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا تو اولی کہنے لگا، ویسے تم نے کیم سے ضرور مشورہ کیا ہوگا۔ ہاں، میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے، وہ بہت غصے میں ہے اور ہول سے جنگ کرنے جا رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک وفادار عورت ہے، لیکن تم نے اسے روک کر دانش مندی کا ثبوت دیا، یہ واقعی بہت ہی اچھی بات ہے۔ بہرحال اولی سے جو گفتگو ہوئی، میں نے اس پر عمل کرنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں اور محتاط ہو گیا تھا۔ جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے بھی میں بے حد چوکنا رہتا تھا۔ بچوں کی نگہداشت کیم کے سپرد تھی اور وہ انہیں جھونپڑی سے زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھی، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی فو اپنے گھر سے کچھ دور نکل گئی، شام ہو رہی تھی، سورج کی سنہری کرنیں سمندر کے رخسار پر الوداعی بوسے دے رہی تھیں۔ مخالف سمت میں پھیلی ہوئی برف پوش چٹانیں اور برف میں ڈوبے ہوئے پیڑ پودے سنہری دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ان سب حسین مناظر کے درمیان ننھی فو، جس کی عمر اس وقت صرف 9 سال تھی، اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ وہ خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور شام کے تیزی سے پھیلتے ہوئے سائے اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سمندر کی تیز موجیں ساحل کی سمت بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ معصوم فو نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا اور پھر مایوسی کے عالم میں چیخنے لگی، لیکن یہ چیخیں اس کے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکیں۔ دفعتاً اس کی نظر ایک لمبے چوڑے آدمی پر پڑی جو تیزی سے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ فو نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ دیو ہیکل شخص اس کے قریب پہنچا تو فو نے اسے پہچان لیا۔ یہ قبیلے کا سردار ہول تھا۔ ہول کو وہ پہچانتی تھی۔ بہت سی دفعہ اس نے ہول کو دیکھا اور اسے دیکھ کر فو کی تھوڑی سی ڈھارس بن گئی۔ اس نے سردار سے پوچھا، کیا تم مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو؟ میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے گھر پہنچا دو۔ ہول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن یہ مسکراہٹ بڑی مکروہ اور ظالمانہ تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ پہنچا دوں گا چھوٹی سی بچی، جہاں تم سکون سے رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے فو کو دبوچ لیا۔ پھر اس نے خوفناک لہجے میں کہا، شاید تمہیں تو اتنی سی بات معلوم بھی نہیں کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو، کیا سمجھی؟ ہول نے فو کے نازک گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر بولا، ویسے بھی ہمارے قبیلے میں لڑکیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے، لیکن تمہارے باپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور اب وہ کتا تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ہول نے اس کے ساتھ ہی اپنی آہنی پنجوں کی گرفت فو کی گردن پر سخت کر دی۔ پھر ایک معصوم چڑیا کی طرح اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہول کے ہونٹوں کی مکروہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ادھر فو گھر نہیں پہنچی تو میں اور میری بیوی سخت پریشان ہوئے۔ میں نے اولی کو ساتھ لیا اور کیم کے منع کرنے کے باوجود جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر میں نے فو کو سینکڑوں بار پکارا، لیکن بے سود۔ ساری رات میں اور اولی اپنی بچی کو تلاش کرتے پھرتے رہے، اور پھر جب صبح کی روشنی پھوٹی تو ہم دونوں گھر کو لوٹ آئے۔ کیم بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ جب میں اور میرا دوست خالی ہاتھ پہنچے تو کیم کو غش آ گیا، لیکن ہم لوگ اپنی بچی کی تلاش ترک نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری صبح پھر ہم دوبارہ فو کی تلاش میں نکل گئے۔ یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ فو ہمیں دور دور تک نہ ملی۔ اولی میرے پاس ہی رہا۔ رات بھر ہم لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ کیم بار بار غش کھاتی رہی اور روتی رہی کہ اس کی بچی کو ضرور کسی درندے نے ہڑپ لیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں خود اولی کو اور مجھے یقین تھا کہ فو کو ہول نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش کہیں چھپا دی ہے۔ تیسرے دن جب صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی، میں اپنی جھونپڑی سے باہر آیا تو چونک پڑا۔ دروازے کے قریب کوئی شے کھال پر لپٹی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کھال ہٹائی تو فرتے غم سے گونگا ہو گیا۔ میرے سامنے میرے بچی کی لاش پڑی تھی۔ اتنی دیر میں میری بیوی بھی نکل آئی۔ وہ بھی بیٹی کی لاش پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آہو زاری سن کر اور بھی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تب میں نے بیٹی کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا اور قبیلے کے لوگوں کے پاس پہنچا۔ یہ دیکھو قبیلے کے لوگوں، ہول نے میری معصوم بچی کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اس کے نازک گلے پر ہول کی بڑی بڑی انگلیوں کے نشانات جم کر رہ گئے تھے۔ دیکھو، میں تمہیں ہول کی درندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اسے مجھ سے عداوت تھی۔ اگر وہ اتنا ہی بہادر اور شہزور ہے تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے قتل کرتا۔ میری معصوم بچی نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس ننھی سی جان کو قتل کر کے اس نے بزدلی کا جو ثبوت دیا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے رسم و رواج میں
اس وحشت اور درندگی کی اجازت کس نے دی؟ سردار کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو قتل کر دے؟ سردار تو محافظ ہوتا ہے، قاتل نہیں۔ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ ہول کے بارے میں تم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جسے چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی کسی بھی دن اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ سب کو وہ آخرکار موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ قبیلے کے لوگوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کسی نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، قبیلے کے سردار کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو ہول سے زیادہ طاقتور ہو اور اس بے انصافی کا اس سے مقابلہ کر کے بدلہ لے؟ میں اپنی بیٹی کی لاش کو واپس لے آیا، میرے پورے بدن میں خون کھول رہا تھا، انتقام کی آگ میرے رگوں پے میں دوڑ رہی تھی، اور آخرکار میں نے اپنی بیٹی کی لاش کے سامنے قسم کھائی کہ میں ہول سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے مقابلے کی دعوت دوں گا، اور یہ بہت بڑی قسم میں نے خود اپنی ذات میں کھا لی تھی۔ ہول خود بھی یہی چاہتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے قتل کر دے گا۔ وہ گدھے کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت چونکہ وہ جوان ہے، مضبوط ہے، اس لیے اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو قتل کر دے گا۔ تمہارے بعد وہ بہت عرصے تک قبیلے والوں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ یہ بات میں جانتی ہوں، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ سارے قبیلے میں وہ صرف تم سے ہی ڈرتا ہے۔ میں تو شروع سے ہی کہتی آئی ہوں کہ اس ظالم سے مقابلہ کرو، لیکن تم نے میری بات پر کان نہیں دھرا۔ آج اس نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے، کل ہمارے بیٹے کو مار ڈالے گا، اور اس طرح ہم فریاد کرتے رہ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے دیوتا ظالم کے خلاف تمہاری ضرور مدد کریں گے، اور اگر تمہاری موت اسی طرح لکھی ہے تو مر جاؤ، کم از کم بزدل تو نہیں کہلاؤ گے۔ کاش میں نے تمہاری بات مانی ہوتی، میں نے تعصف بھرے لہجے میں کہا۔ میں اور میری بیوی کیم شدت انتقام سے جلتے رہے۔ ہماری نیندیں حرام ہو چکی تھیں، تھوڑی بہت دیر سو جاتے، اور جب اس عہد اور فیصلے کرنے کے بعد صبح کو میں جاگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، سنو، رات کو میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ہماری معصوم بچی نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے باپ سے کہنا کہ سب سے بڑے دیوتا کے قدموں میں جھک کر شگون طلب کرے۔ اگر طلوع آفتاب کے بعد برف کے کوئی بڑے تودے سے کوئی ٹکڑا گرے تو اسے نیک شگون سمجھے اور بلا خوف ہول سے مقابلہ کرے۔ یہ شگون جیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر کوئی ٹکڑا نہ گرا تو اس کا مطلب ہے کہ ہول میرے باپ کو قتل کر دے گا اور شاکا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہول میرے بھائی کو ہلاک کرے گا، اور پھر میری ماں کو اپنی غار میں لے جائے گا، اور پھر میرے سارے منصوبے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو سن شاکا، اپنے آپ کو برائیوں سے روک، اپنی بیٹی کی فریاد کو سچ سمجھ اور دیوتاؤں کے آگے جھک جا، وہ یقیناً تیری مدد کریں گے۔ آخر ہماری بیٹی کا قاتل کب تک زندہ پھرتا رہے؟ ہمیں اپنی بیٹی کا انتقام لینا ہے۔ میں نے کیم کو دیکھا، نہ جانی کیوں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ کیم میری ہمت بندھانے کے لیے یہ جھوٹا خواب سنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، تمہاری یہ کہانی اس ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ہے جس پر بھروسہ کرنا ہی ماقت ہے۔ تم بہت دنوں سے مقابلے پر اکسا رہی ہو۔ میں ہول سے نہیں ڈرتا، لیکن میں جلد بازی سے کام نہیں لوں گا۔ مجھے اپنی تیاری مکمل کر لینے دو، پھر میں ہول کو مقابلے کی دعوت دوں گا۔ اس وقت ہول سے لڑائی مول لینا موت کو دعوت دینا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر ہول نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارا اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ہمیں فنا کر دے گا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ میری بیوی تو بس یہ چاہتی تھی کہ میں کسی گینڈے کی طرح سر جھکا کر ہول سے ٹکرا جاؤں اور اسے ختم کر دوں۔ وہ ایک لمحے بھی انتظار نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ میرے الفاظ پر اس نے کہا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تقدیر سے فرار تو ممکن نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم تو یہ بات بے شک کہہ رہے ہو، لیکن قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ تمہیں بزدلی کا طعنہ نہیں دیں گے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاکا ہول سے خوف زدہ ہے، وہ اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تم ان طعنوں کو نہیں سنتے، کیا تم انہیں برداشت کرتے ہو؟ جواب دو، کیا تم بزدل کہلانا پسند کرتے ہو؟ تم نے تو اپنی بیٹی کی لاش پر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی، کیا اب تمہارا خون سرد ہو گیا؟ مجھے اپنی قسم یاد ہے کیم، میرے اندر انتقام کا لاوا دہک رہا ہے، اور اس کی تپش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہاری وجہ سے پریشانی ہے۔ سوچتا ہوں کہ میں اگر ہول کو شکست نہ دے سکا تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ وہ شیطان میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارے گا اور تمہیں اپنے غار میں لے جائے گا۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، ہماری فکر مت کرو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم آج رات ہی دیوتاؤں کے قدموں میں حاضری دو، ان سے فتح مندی کا شگون طلب کرو۔
مجھے یقین ہے کہ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں فتح کی بشارت ضرور دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اب تم سے مزید بحث نہیں کروں گا، حالانکہ میں عقل کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن تمہاری باتوں نے میرے اندر ایک نئی قوت بھر دی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا قد اونچا ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں اور بھی مضبوط ہو گئے ہیں، اور روح کھل اٹھی ہے۔ اور میری بات سنو، خوش قسمتی سے آج پورے چاند کی رات ہے اور تمہیں دیوتاؤں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ کیم نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ بہرحال کیم اپنی بات کر رہی تھی، میں جو ہمیشہ ان دیوتاؤں سے منحرف رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن بہرحال کیم سے میں وعدہ کر چکا تھا، چنانچہ اپنی دانش میں نے ان جھوٹے دیوتاؤں کی طرف چل دیا۔ 14ویں کا چاند آسمان کے درمیان چمک رہا تھا اور اس کے ارد گرد ستاروں کی شمعیں جل رہی تھیں۔ سارے ماحول پر ہلکی سی دھند پھیل گئی تھی، سمندر کی طوفانی موجیں شور مچاتی ہوئی ساحل سے ٹکرا رہی تھیں اور دور جنگل میں بھوکے بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے شیر کی کھال اوڑھی اور ہتھیار سنبھال کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پورا چاند میرے سر کے اوپر چمک رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے اپنے راستے پر چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنا پتھر کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے حواس پوری طرح بیدار رکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ اچانک ہی بھوکے بھیڑیوں کے ایک غول نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے خوف زدہ ہوئے بغیر اپنے دشمن کی طرف دیکھا، وہ جبڑے کھولے خونخوار نگاہوں سے دھیرے دھیرے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ بھیڑیوں کا سردار سب سے آگے تھا، میں پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور ان بھیڑیوں نے مجھے اور بھڑکا دیا تھا۔ میں نے تاک کر سردار بھیڑیے پر حملہ کیا تو دوسرے بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ میں بجلی کی طرح سردار بھیڑیے کے پیٹ میں نیزہ گھونپنے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی درندہ اٹھنے کی کوشش میں تھا، میں نے اس کے سر پر پتھر کے کلہاڑے کا بھرپور وار کیا۔ یہ ضرب میری اتنی شدید تھی کہ بھیڑیے کا سر پاش پاش ہو گیا۔ میں نے جوش مسرت سے نعرہ لگایا، میرے حلق سے آواز نکلی، ہول تیری موت بھی اسی طرح واقع ہوگی۔ درندے کی موت پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اپنے سردار کی موت دیکھ کر تمام بھیڑیوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ میں لاش کو گھسیٹ کر ایک ٹیلے پر لے گیا اور وہاں ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ دیوتا میرے ذہن میں تھے جن سے میں اب تک منحرف رہا تھا۔ بہرحال چاند اب بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ میرے خیال میں ایک وحشی درندے کی ہلاکت ایک بہت اچھا شگون تھا۔ اس وقت میرے دل میں کسی شے کا خوف نہیں تھا اور میں جلد از جلد دیوتاؤں کے سامنے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب میں دیوتاؤں کے سامنے پہنچا تو رات 1/4 باقی تھی۔ چاند افق کی سمت تیر رہا تھا اور بدن میں خون جما دینے والی سرد ہوائیں بھیڑیوں کی طرح شور مچا رہی تھیں۔ میں خوف زدہ سی نگاہوں سے دیوتاؤں کی طرف دیکھنے لگا۔ 1-2 کے سوا باقی تمام دیوتا تاریکی پر چھائیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا دیوتا مکمل تاریکی میں محو خواب تھا۔ برف کا یہ عظیم الشان تودا جسے ہم دیوتا کا نام دیتے تھے جیسے سو رہا ہو۔ میں نے حیران نگاہیں ان پر ٹکا کر بغور دیکھا اور اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے سب ہی دیوتا دھیرے دھیرے سرک رہے ہوں۔ کیا یہ دیوتا مجھ سے ناخوش ہیں؟ یہ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلتے۔ کیا میں کسی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا ہوں؟ یقیناً مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے، جب بھی تو یہ دیوتا اپنی جگہ چھوڑ کر مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ احساس میرے دل میں خوف بن گیا اور یہ خوف میرے وجود کی لرزش کا باعث۔ خوف کی یہ سنسناہٹ میں نے اب سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ خون جما دینے والی سردی تھی لیکن پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ دفتن ہی مجھے یاد آیا، میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ مجھے دیوتاؤں کے حضور خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے کوئی بھیंٹ لانی چاہیے تھی، ورنہ دیوتا اسے اپنی توہین سمجھ کر روٹھ جاتے ہیں، اور جب دیوتا روٹھ جاتے ہیں تو انسانوں پر قہر نازل ہونے لگتا ہے۔ تو میں نے دیوتاؤں کی طرف رخ کر کے کہا، میرے عظیم اور مقدس دیوتا، اپنے اس پجاری کو معاف کر دو، اور اس بے ادبی اور گستاخی میں میرے اپنے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں تو بے حد مظلوم اور ستم رسیدہ انسان ہوں۔ ہمارے سردار نے میری معصوم بچی کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اس صدمے نے میرے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکا۔ براہ کرم مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نظر لے کر ابھی واپس آتا ہوں۔ اس کے بعد میں تیزی سے پلٹا اور پوری رفتار سے بھاگ اٹھا۔ مجھے اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دیوتاؤں کے حضور بھیंٹ چڑھا دینا چاہتا تھا۔ وہ بھینٹ کیا ہوگی یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں ان دیوتاؤں سے متاثر ہوا تھا
لوگوں کی سنائی ہوئی کہانیوں پر غور کرتا رہا۔ آخرکار جب میں ادھر سے گزرا جہاں بھیڑیے کی لاش موجود تھی تو میرے ذہن میں ایک دم سے اس کا خیال آیا، اور پھر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز تھیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بھی پل ضائع کیے بغیر مردہ بھیڑیے کا سر کاٹا اور اس کو لے کر واپس چل پڑا۔ واپسی کا سفر نہ جانے کیوں مجھے آسان محسوس ہوا۔ شاید دیوتا مجھ سے خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے راستے کی لمبائی کم کر دی تھی۔ میں نے دیوتاؤں کے قریب پہنچ کر بھیڑیے کا لہو لہان سر ان کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا، یہ رہی تمہاری بھیٹ۔ یہ ایک بہت بڑے بھیڑیے کا سر ہے، اس سے بھی ابھی تک خون بہہ رہا ہے، اور میں نے سن رکھا ہے دیوتاؤں کو خون بے حد پسند ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے ہول کو قتل کر دیا تو اس کی پوری لاش تمہارے حضور پیش کر دوں گا۔ اس کے بدن میں لہو کے سمندر ابل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے خون سے تمہاری برسوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ اگر تمہیں اس کے خون کی مہک چاہیے تو میری مدد کرو، مجھے حوصلہ بخشو۔ پھر میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور دیوتاؤں کے آگے سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، اے مقدس دیوتاؤ، مجھے تمہاری عظمت و تقدس کا اعتراف ہے۔ تم ہمارے قبیلے کے معبود ہو۔ ہمارا نفع نقصان، جان و مال، موت اور زندگی، غرض کے سب کچھ تمہارے قبضے اور قدرت میں ہے۔ تم ہی ہمارے محافظ ہو۔ ہمارے دن اور رات کا تعین تمہارا غلام ہے۔ مجھے دیکھو، میں شاکا، ایک کمزور انسان۔ سنا ہے کہ تم وہ باتیں بھی جانتے ہو جو تمہارے سامنے نہیں گزرتی۔ یقیناً تم ایسا جانتے ہوگے کیونکہ تم دیوتا ہو، لیکن اگر نہیں جانتے تو میں تمہیں سردار ہول کے بارے میں بتاؤں۔ وہ بے حد ظالم اور سنگ دل انسان ہے۔ خود غرضی اور کمینگی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ بہت شفاق ہے اور سارا قبیلہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ شوہروں سے ان کی بیویاں چھین لیتا ہے، بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور انہیں بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں چھینتا ہے اور جو بھی عورت اسے پسند آئے اسے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے۔ وہ سردار نہیں ہے، ایک خونخوار درندہ ہے جو بستی والوں کا خون چوس رہا ہے۔ سب لوگ اپنے اوپر ظلم ہوتے دیکھتے ہیں لیکن بولتے کچھ نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ اس دیو ہیکل شیطان سے خوف زدہ ہیں۔ قبیلے میں خوراک کی قلت ہے اور لوگ فاقوں کا شکار ہیں۔ ہول کو قبیلے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سردار بنا ہے۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے میری معصوم بچی کا گلا گھونٹ دیا اور لاش میری جھونپڑی کے باہر پھینک دی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میرے لیے اب دو ہی راستے ہیں، ہول کے مقابلے کی دعوت دوں، اسے قتل کروں، یا خود اس کے ہاتھوں مر جاؤں۔ وہ مجھے بار بار مقابلے پر اکساتا ہے۔ اے عظیم اور مقدس دیوتا، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، تمہاری رضا کا منتظر ہوں۔ تم یقیناً جانتے ہو کہ میرے اور ہول کے مقابلے میں کون جیتے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے فتح یا شکست کا شگون دکھلا دو۔ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد اگر برف کے تودے سے کوئی ٹکڑا گرا تو میں اسے اپنی فتح مندی کی علامت سمجھوں گا، اور دوسری صورت میں شکست میرا مقدر بنے گی، لیکن میں بہرحال فتح کی بشارت چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں قبیلے کا سردار بن گیا تو لوگوں کی خوشحالی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ بچوں کی خوراک کے لیے معقول انتظام کروں گا، لوگوں کی عزت و آبرو اور جان مال کی پوری حفاظت کروں گا، اور لوگ گھروں کے دروازے کھول کر سویا کریں گے۔ اے دیوتا، میری مدد کرو، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ تمہیں بھی ظلم اور بے انصافی سے محبت ہے۔ میں نے کبھی تم سے دعا نہیں مانگی، میں تو تم سے بے اعتنائی کا اظہار کرتا رہا ہوں اور تمہیں تسلیم نہیں کرتا رہا، اور آج تمہیں تسلیم کرنے آیا ہوں تو مجھ پر اچھائی کا اثر ڈالو۔ اس طویل دعا نے مجھے ذہنی طور پر نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی طویل دعا کبھی نہیں مانگی تھی۔ مجھے خود بھی تعجب تھا کہ اتنے بہت سے الفاظ میں نے کیسے ادا کر دیے، لفظوں کا دریا کہاں سے پھوٹ پڑا۔ بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں دیوتاؤں کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی طلوع ہونے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، دھوپ کے سائے بلند ہوتے جا رہے تھے، اور دھوپ نکلتے ہی ہر شے نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ دھند بھی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی اور فضا میں خنکی کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ میں دیوتاؤں کی طرف سے بشارت کا منتظر تھا اور میرا دل دھڑکنوں کی وجہ سے بری طرح تھک چکا تھا۔ میری آنکھوں میں مایوسیاں اتر آ رہی تھیں۔ دفعتاً ہی برف کا ایک ٹکڑا میرے قدموں کے درمیان آ گرا اور محویت ٹوٹ گئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، ٹکڑے پر ایک نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا دل مسرت سے اچھل پڑا اور میری آنکھوں سے نمی پھوٹ پڑی۔ دیوتاؤں نے مجھے فتح کی بشارت دے دی تھی۔ میری فریاد نے دیوتاؤں کے دل کا آخر کار پگھلا ہی دیے۔ میرے حلق سے مدھم آواز ابھری،
اوہ مقدس اور مہربان دیوتاؤ، اس بشارت کے بدلے میرا ہدیہ شکر قبول کرو۔ میں اب ہول سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ اسے قتل کرنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوگی۔ اس کی ہلاکت بستی والوں کے لیے خوشیوں کا ایک نیا پیغام لائے گی۔ ہول، یہ دیکھ تیری موت کا پروانہ، میں آ رہا ہوں۔ دیوتاؤں نے تیرے قتل کی خوشی مجھے بخش دی ہے۔ آخرکار میں نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا، جیسے دیوتاؤں کی تعظیم کر رہا ہوں، اور پھر ایک نئے عزم و استقلال اور خود اعتمادی کے ساتھ میں وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے شکار کی خبر لی۔ مجھے اس کے گوشت سے نہیں بلکہ اس کی کھال سے دلچسپی تھی۔ یہ کھال اپنے بیٹے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں شکار سے 15-20 گز دور تھا کہ میری نظر کسی شخص پر پڑی جو میری طرف پیٹھ کیے مردہ بھیڑیے کا گوشت کھا رہا تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اپنے شکار پر ہاتھ صاف کرنے والے کے سر پر جا پہنچا۔ میں نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میں؟ اچانک ہی گوشت کھانے والا پلٹ پڑا اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میرا دوست اولی تھا۔ اولی کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، تم؟ ظاہر ہے سارے قبیلے میں کس میں یہ جرت ہے کہ تمہارے شکار کی ایک بوٹی بھی نوچ سکے؟ یہ حق تو صرف مجھے ہی پہنچتا ہے۔ بدنما شخصیت والے اور ریچھنی کا دودھ پینے والے بھدے نقش و نگار والے اولی کو۔ اولی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر مزید بولا، اولی جس سے پورا قبیلہ نفرت کرتا ہے لیکن جو شاکا کا دوست ہے اس کا غلام ہے۔ اولی، تم میرے غلام نہیں، میرے دوست ہو۔ دوست اور غلام میں فرق نہیں کیا؟ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ مجھے تمہاری شکل و صورت سے نہیں، تمہارے دل سے محبت ہے، کیا سمجھے؟ سمجھتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اولی نے گوشت چباتے ہوئے کہا۔ کیم نے مجھے دیوتاؤں کے حضور بھیجا تھا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں کیا واقعی؟ مگر وہاں کیا رکھا ہے؟ اولی بولا۔ دیوتاؤں نے مجھے فتح کی بشارت دے دی ہے، میں نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ بھلا کس طرح؟ میں نے دیوتاؤں کے حضور دعا مانگی تھی کہ یہ مجھے فتح یا شکست کا شگون دیں۔ اس کے لیے میں نے یہ شگون طلب کیا تھا کہ میری فتح کی صورت میں برف کے تودے کے اوپر سے کوئی ٹکڑا گرنا چاہیے۔ اگر دھوپ نکلنے کے بعد کوئی پتھر اوپر سے نہ گرا تو اسے میں اپنی شکست کی علامت سمجھوں گا۔ اس شگون کے لیے میں رات بھر بیٹھا وہاں دعائیں مانگتا رہا، اور جب سورج طلوع ہوا تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک ٹکڑا دھم سے میرے قدموں میں آ گرا۔ اور تم اسے فتح کی بشارت سمجھ بیٹھے؟ اولی نے کہا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تب تو تم بے وقوف ہو اور یہ ساری کہانیاں بے مقصد ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اولی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ تو محض توہم پرستی ہے۔ میں حیران ہوں کہ دوسروں کی طرح تم بھی برف کے ان پہاڑوں کو دیوتا سمجھ بیٹھے ہو۔ نہیں اولی، توبہ کرو توبہ، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ دیوتاؤں کی توہین تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بے وقوف تو نہیں تھے جو صدیوں سے برف کے ان پہاڑوں کی پوجا کرتے رہیں؟ کون؟ گزرے ہوئے لوگ، بزرگ، وہ بھی توہم پرست تھے اور ضعیف اعتقاد رکھتے تھے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم جنہیں دیوتا سمجھتے ہو وہ محض برف کے گلیشیئرز ہیں، اور شدید سردی انہیں پگھلنے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اولی نے سنجیدگی سے کہا۔ اولی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں، جب کبھی سورج لگاتار چمکا تو تمہارے یہ دیوتا پگھل کر سمندر کے پانی میں تحلیل ہو جائیں گے۔ اولی نے بے رحمی سے کہا۔ توبہ توبہ، میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس کفر سے باز رہو۔ دیوتاؤں کی توہین کرنا ان کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جواب میں اولی کہے لگانے لگا، پھر اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم نے اپنی عقل بیچ کھائی ہے، اور اگر نہیں بیچی تو اسے کہیں برف کے جنگل میں پھینک آئے ہو۔ بھلے آدمی، ذرا سوچو تو صحیح کہ دیوتا برف جیسی ناپائیدار چیز کو اپنے جسم کے لیے منتخب کر سکتے ہیں؟ اولی، باز آ جاؤ ان باتوں سے۔ ہرگز نہیں، میں تمہارے ان دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا۔ کہو تو میں ان کے منہ پر تھوک بھی سکتا ہوں، کلہاڑے سے انہیں ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ چپ ہو جاؤ اولی، چپ ہو جاؤ، میں نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہ باتیں قبیلے والوں کے سامنے کہیں تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے دیوتاؤں کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بھی تمہاری طرح عقل سے آ رہی ہیں، اولی نے بے نیازی سے کہا، پھر بولا، مجھے کیا پڑی ہے کہ انہیں توہم پرستی کی دلدل سے باہر نکالوں؟ البتہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ میں دیوتاؤں کے وجود پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر میں طاقتور اشیاء کو دیوتا مانتا تو صرف سورج ہی کو مانتا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو ہر شے سردی کی آغوش میں دم توڑ دے۔
یہ سورج ہے تو ہے جو بستی بستی اجالے بکھیرتا ہے، دھرتی کی کوکھ سے پیڑ پودے اگاتا ہے، یہ رنگ برنگے خوشنما پھول کھلاتا ہے، ہر شے کو زندگی کی حرارت بخشتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں زمین کی ہر شے سورج کی محتاج ہے۔ دھوپ نکلے تو کلیاں چٹکتی ہیں، شگوفے کھلتے ہیں، پیڑوں میں پھول آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پرندے مسرت کے نغمے الاپتے ہیں، ہرن چوکڑیاں بھرتے ہیں اور تتلیاں فضا میں رقص کرتی ہیں۔ اور جسے تم شگون سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں، دھوپ نکلتی ہے تو اس کی حدت سے برف پگھلتی ہے، اور جب برف پگھلتی ہے تو پتھر وغیرہ ضرور گرتے ہیں۔ بس کرو، میں کہتا ہوں بس کرو اولی، تمہاری بکواس مجھے پاگل کر دے گی۔ میں نے چیخ کر کہا، تم خود تو گمراہ ہو، مجھے بھی گمراہ کیوں کرتے ہو؟ مگر تم میری باتیں غور سے سنو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس زمین پر تمہاری بستی کے سوا بھی اور کوئی بستی نہیں؟ میں تمہیں بتاؤں کہ سرزمین کتنی وسیع و عریض ہے، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیاں اور کناروں پر جھومتے ہوئے پیڑ اور خوشبو بکھیرتے ہوئے پھول اور ان کے درمیان بسنے والے لوگ، کیا انہیں بھی تمہارے ان برف کے ٹیلوں نے پیدا کیا ہے؟ جواب دو۔ چاند، سورج، ستارے، بادل اور سمندر، کیا ان سب کو تمہارے دیوتاؤں نے پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے دوست، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی اور ہی قوت ہے جس نے ہر شے تخلیق کی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ ہاں، تم نے میرے ایمان کو ڈگمگا دیا ہے، تمہاری باتیں ضرور مجھے گمراہ کر دیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہاری طرح میں نے دیوتاؤں کے وجود سے انکار کر دیا تو وہ ہول کے خلاف میری مدد نہیں کریں گے، مجھے عذاب میں مبتلا کر دیں گے، ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ برف کے پہاڑ تمہاری کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہول کی۔ اولی نے کہا، یقین کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تم یہ مقابلہ ضرور جیتو گے۔ ہول کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اٹھو یہاں سے چلو، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بھیڑیے کی کھال تو اتار لو، تمہارے بیٹے فو کے کام آئے گی۔ اولی نے کہا، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیے کی کھال میرے ہاتھ میں جھولنے لگی۔ جو فضول باتیں اولی نے کی تھیں وہ میرے دل و دماغ کو منتشر کر رہی تھیں۔ بہرحال وقت گزر گیا اور آخرکار میں اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں بتائی تھی، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے دوست اولی کو لے کر سردار ہول کے غار کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار ہول سے جنگ کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بستی کے لوگ خوشی خوشی سردار ہول کے غار کے سامنے جمع ہو گئے۔ وہ بڑی بے چینی سے ہول کے اندر سے آمد کے منتظر تھے۔ میری بیوی، میرے بچے، اولی اور میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ موجود تھے اور میں ہجوم کے آگے کھڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہول اندر سے نمودار ہوا۔ اس کے بال کندھوں تک لمبے لمبے تھے اور اس کا ڈیل ڈول دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کے نقش بے حد بھدے تھے۔ اس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا موٹ تھا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں ہجوم پر نظر ڈالی اور پھر غرائی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کا جواب قبیلے کے سب سے زیادہ عمر والے دانش مند شخص اوبا نے دیا اور آگے بڑھ کر بولا، قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق ایک شخص تمہیں مقابلے کی دعوت دینے آیا ہے۔ کون ہے وہ بدقسمت؟ کس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ ذرا سامنے تو آئے۔ ہول نے غرور بھرے لہجے میں کہا، پھر بولا، ابھی تو میں نے صرف 40 بہاریں گزاری ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑے سے بڑے شیر کو پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اسی وقت میں نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ میرا نام شاکا ہے اور شکار میرا پیشہ ہے۔ تم نے میری معصوم بچی کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کیا، میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہول نے میری جانب دیکھا اور پھر مسخرے انداز میں بولا، تم کرو گے میرا مقابلہ مجھ سے، ہول سے؟ ذرا اپنے جسم پر نظر تو ڈالو، خرگوش، تم خرگوش ہو کر بھیڑیے سے لڑنے آئے ہو؟ یہ بحث بیکار ہے ہول، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ ہم تمہارا جواب سننا چاہتے ہیں۔ کیا تم مقابلے کے لیے تیار ہو یا اس شخص سے خوفزدہ ہو کر اپنی سرداری سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہو؟ ہاں، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، ہول نے غرور آمیز لہجے میں کہا، پھر بولا، یہ مقابلہ کب ہوگا؟ کل، سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے، میں نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں شام ہونے سے پہلے تمہارا کام کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کل کی رات میں تمہارے غار میں آرام کی نیند سو سکوں۔ جواب میں ہول خوفناک انداز میں مسکرایا اور بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کل رات تمہاری خوبصورت بیوی میرے غار میں آرام سے سوئے گی میرے بازوؤں میں؟ بکواس بند کر کتے، ورنہ میں اسی وقت تجھے ڈھیر کر دوں گا، میرے بھائی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تبھی اوبا نے آگے بڑھ کر کہا،
قبیلے کے سردار کو یہ زبان زیب نہیں دیتی مقدس سردار۔ جواب میں ہول کہے لگانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور مجھے آرام کرنے دو۔ اسی وقت اولی نے غار کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ چلو۔ پھر ہم لوگ واپس چل پڑے۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ تب ہم اپنی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ تب میں نے اولی سے کہا، بتاؤ اولی، اس خبیث کو کس طرح پچھاڑا جا سکتا ہے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑو، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ تم یقین کرو، اگر تم نے میری ہدایات پر عمل کیا تو یہ مقابلہ تم ہی جیتو گے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اب تم آرام کرو، اس لیے کہ کل رات بھر جاگتے رہے ہو، نیند کے بعد تمہاری توانائی لوٹ آئے گی۔ میں بھی جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس مقابلے کے متعلق بہت سی باتیں سوچنی ہیں۔ میرے لیے سوچوں کے دروازے کھل گئے، میں نے بھی بہت کچھ سوچا۔ دن گزرا، پھر رات گزری۔ دوسری صبح روشنی پھوٹتے ہی اولی میرے جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اور مجھے مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے میرے سر کے بال اس حد تک کاٹ کر چھوٹے کر دیے کہ ہول انہیں اپنی گرفت میں نہ لے سکے۔ بال کاٹنے کے لیے اس نے مچھلی کی ہڈی کو رگڑ رگڑ کر تیز دھار چھری کی طرح بنا لیا تھا۔ بال کاٹنے کے بعد اس نے میرے بدن پر مچھلی کے تیل سے مالش کی۔ اس کے بعد جسم کو تیل سے تر بتر کر دیا تاکہ اگر ہول مجھے دبوچنے کی کوشش کرے تو اس میں ناکام رہے۔ میری بیوی کیم کو اولی نے جھونپڑے سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس کے کسی کام میں مداخلت نہ کر سکے۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو اس نے ایک بار پھر مجھے سونے کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر میں نے آرام نہ کیا تو مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ میں مکمل طریقے سے آرام کروں۔ پھر وہ جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی، کیا اب میں اندر جا سکتی ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیم نے حیرت سے پوچھا۔ شاکا کو نیند کی ضرورت ہے، اس طرح وہ اپنی طاقت کو جمع کر سکے گا۔ اولی نے جواب دیا، تو میرے اندر جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیم لڑنے والے انداز میں بولی، بہت فرق پڑتا ہے، تم عورتوں کی زبان بہت چلتی ہے اور تمہاری یہ عادت ہے کہ مردوں کو فضول قسم کے سوالوں سے پریشان کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم اندر چلی گئیں تو وہ بیچارہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکے گا۔ تم اسے فضول باتوں میں الجھائے رکھو گی، لہٰذا اس پر رحم کرو اور اس کی نیند پوری ہونے دو۔ جتنی تیری صورت بری ہے اتنی ہی زبان بھی بری ہے، اور تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ میں جب چاہوں اس کے پاس جا سکتی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ اولی شرارت آمیز لہجے میں بولا، بھلا میں تمہیں کیوں روکوں گا؟ جاؤ، فوراً جاؤ، اندر چلی جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ، اور اپنی فضول باتوں سے اس کے کانوں میں رس گھولو۔ غروب آفتاب تک اس کو جگائے رکھو تاکہ وہ میدان میں اترتے ہی سردار کا شکار ہو جائے، اور ہول بڑے آرام سے اس کے سر پر ایک لٹ مار کر اسے ٹھنڈا کر دے۔ جاؤ جاؤ، اور جو جی میں آتا ہے وہ کرو، مگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری بے وقت کی ہمدردی اسے بڑی مہنگی پڑے گی۔ میں پوچھتی ہوں کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے آخر؟ کیم نے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ ایک بدنما چہرے والا منحوس شخص، اولی نے سنجیدگی سے کہا، میں نے ریچھنی کا دودھ پیا ہے، اس لیے لوگ مجھے ریچھ کی اولاد بھی کہتے ہیں۔ سارے کے سارے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ اور شاکا کو جانتی ہو تم؟ میں کہتا ہوں تم بالکل نہیں جانتی۔ شاکا کو مجھ سے اور مجھے شاکا سے پیار ہے۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک بہادر اور شریف آدمی ہے، اور اسی لیے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ رہی میری بات تو ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اس پوری بستی میں مجھ سے زیادہ ذہین، مجھ سے زیادہ عقل مند اور چالاک آدمی کوئی نہیں۔ صرف اور صرف شاکا کو یہ بات معلوم ہے اور وہ میری ذہانت سے پیار کرتا ہے۔ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ میں ہی اس کی محبوبہ ہوں اور میں ہی اس کا سب سے بڑا خیر خواہ۔ ہاں، میں جانتی ہوں اچھی طرح، مگر تم مجھ سے جلتے کیوں ہو آخر؟ کیم کے اندر بے پناہ عورت پن تھا اور وہ اس وقت بری طرح سلگ رہی تھی۔ شاید تم نہیں جانتی کہ میں شاکا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اولی نے پوری سنجیدگی سے کہا، اور کیم کی ہنسی نہ رک سکی۔ سنو کیم، تم میرے دوست کی بیوی ہو، خوبصورت بھی ہو، ذہین بھی ہو اور وفادار بھی۔ تمہارا باپ قبیلے کا سب سے معزز آدمی تھا، اس لیے میں تمہاری بھی شدید عزت کرتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ ہول جیسے خبیث، طاقتور اور چالاک انسان سے ہے۔ ہول کو شکست دینے کے لیے طاقت سے زیادہ ذہانت اور داؤ پیچ کی ضرورت ہے۔ اولی نے جس لہجے میں بات کی تھی اور اس نے کیم کو بھی نرم کر دیا، وہ کہنے لگی، کیا تمہیں یقین ہے کہ شاکا ہول کو شکست دے دے گا؟ یقیناً، مگر کیسے؟
پہلے تم یہ بتاؤ کہ اب جھونپڑی کے اندر جانا چاہتی ہو؟ نہیں۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ میری جھونپڑی میں۔ تمہاری جھونپڑی میں؟ آخر کیوں؟ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، میں تیار ہوں۔ بعد کے حالات جو مجھے معلوم ہوئے وہ کچھ یوں تھے کہ میری بیوی کیم اس کے ساتھ چل پڑی، اور یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اولی کی جھونپڑی کچھ زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر اولی نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس نے احترام کے طور پر کیم کے لیے ریچھ کی کھال بچھا دی تھی، اور پھر اسے ریچھ کی کھال پر بٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ پھر جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کلہاڑا تھا، جسے دیکھ کر کیم بہت حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کلہاڑا ہے اور کیا؟ ذرا دکھاؤ مجھے، میں بھی تو اسے دیکھوں، کیم بولی، اور اولی نے وہ کلہاڑا اس کے ہاتھ میں دیا، لیکن کیم اسے سنبھال نہ سکی اور کلہاڑا زمین پر گر پڑا۔ کیم کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، یہ تو بہت بھاری ہے، یہ پتھر کا تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ پتھر کا نہیں ہے، اولی نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی میں نہیں جانتا، اولی نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو پتھر سے بہت زیادہ سخت ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں نے اس کی آزمائش کر لی ہے۔ اسے پتھر سے توڑنے کی کوشش کرو تو خود پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، اولی نے جواب دیا۔ لیکن اولی، یہ ہتھیار تمہیں کہاں سے ملا؟ بہت ہی دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ، جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 15 دن پہلے کی بات ہے، میں جنگل سے جا رہا تھا کہ یوں ہی میری نظر اوپر اٹھ گئی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چیز تیزی سے نیچے آ رہی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیز بڑی زور سے زمین سے ٹکرا گئی۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر اپنی جگہ کھڑا رہا، مجھے اس کے قریب جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ جس جگہ یہ چیز گری تھی وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ آخرکار تھوڑی دیر کے بعد میں جی کڑا کر کے اس چیز کے پاس پہنچا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور لگتا تھا کہ کسی بہت بڑی شے کا ٹکڑا ہے جو ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے۔ سمجھی؟ یہ ہے اس کی شکل اور اس کی صورت۔ اولی نے کلہاڑے کی دھات کے بارے میں بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر اس قسم کی اور بھی چیزیں ہوں گی؟ کیم حیرانی سے بولی۔ لگتا تو یہی ہے، جب آسمان پر گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے اور دیوتا سفید لکیروں کی شکل میں اپنا سفر طے کرتے ہیں تبھی ایسا ہوتا ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ یہ چیز نیچے آتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یقیناً یہ دیوتاؤں کا ہتھیار ہے۔